دکان پر بیٹھے ہیں، اذان ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ مؤذن کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ ہم دکان پر بیٹھے، ہمیں کامیابی نہیں چاہیے، ہمیں تو اپنے دکان میں پروفٹ کمانا ہے، ہمیں تو اپنی دکان پہ پیسے کمانا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ پیسے کل قیامت کے دن ہمارے لیے بربادی کا سبب بن جائیں گے۔ اگر ہم نے نماز چھوڑ کے پیسے کمائے ہیں، ہم نے نمازوں کو برباد کر کے دکانوں کو چلایا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے حقیقی بندے وہ ہیں، میرے سچے بندے وہ ہیں، میرے مومن بندے وہ ہیں، ان کا کاروبار ان کو کبھی نماز سے غافل نہیں کرتا ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، میرے مومن بندے تو قیامت کے دن کے بارے میں سوچ کے ڈرتے ہیں۔ ایسا کون سا کام ہے میرے بھائی جو نماز سے بڑا ہے؟ ایسی کون سی دکان ہے جو نماز سے بڑا ہے؟ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے نماز کے ٹائم آپ دکان بند کر دیں گے، نماز کے ٹائم آپ کام نہیں کریں گے تو آپ کو روزی کم ملے گی، تو کان کھول کر کے سن لیجئے، اللہ قرآن میں اس کا بھی جواب دیتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے میرے بندے اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بنا اور خود بھی نماز کی پابندی کر۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، اور اے میرے بندے کان کھول کر کے سن لے، ہم تو خود تجھے روزی دیتے، ہم تجھ سے روزی کا سوال نہیں کرتے۔ تو 10 منٹ 15 منٹ آ کر کے نماز پڑھ لے گا، تیری روزی روٹی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، تیرے کاروبار میں کوئی کمی نہیں آئے گی، تیری دکان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ہم تو خود تجھے روزی دیتے، ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے۔ آج ہمارے نوجوان کے 24 گھنٹے میں اس کے ٹائم ٹیبل میں نماز کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے۔ وہ بیچارہ تو رات میں 2 بجے تک موبائل میں لگا تھا، وہ فجر کی نماز میں کیسے اٹھے گا؟ فجر کی اذان ہوتی ہے، مؤذن آتا ہے اور لاؤڈ اسپیکر پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ یہ کس کو سنا رہا ہے؟ یہ لوگ یہ سوئے نہیں ہیں، یہ تو مردہ لوگ ہیں، مردوں کو کون سنا سکتا ہے؟ یہ سوئے ہوتے تو الصلاۃ خیر من النوم کو سن کر کے اڑ جاتے، یہ سوئے ہوئے لوگ نہیں، یہ تو مردہ لوگ ہیں۔ اے مؤذن، اے اذان دینے والے، یہ فجر کی اذان کی آواز سن کر کے جو نہیں اٹھ رہا ہے، اس کے کان میں تو شیطان پیشاب کر چکا ہے، اس کا کان تو شیطان کا شوچالے بن چکا ہے، اس کا کان تو شیطان کا موترالے بن چکا ہے۔ جو شیطان کی گندگی اس کے جسم کے اوپر شیطان گندگی کر رہا ہے، وہ کیا فجر کی نماز میں اٹھے گا؟ وہ فجر کی نماز سے بھی محروم ہے۔ آج ہمارا نوجوان فجر کی نماز سے بھی دور ہے۔ جانتے ہو فجر کی نماز کے پہلے جو 2 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے، اس 2 رکعت سنت کی فضیلت پتہ ہے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی نماز کی جو 2 رکعت سنت ہے، فرض کا ثواب چھوڑ دو، فرض کا تو بہت بڑا ثواب ہے، جو اس کے پہلے 2 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر کے، تمام چیزوں سے بڑھ کر کے وہ 2 رکعت سنت ہے۔ جو فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ لیتا ہے، اس کو دنیا کی تمام دولت سے بڑی دولت مل گئی میرے پیارے بھائیوں۔ اور جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی سرکشا کے کوچ میں، اللہ تعالیٰ کے پروٹیکشن میں آ جاتا ہے۔ آج ہمارے نوجوان کی ڈکشنری میں نماز کے لیے کوئی ٹائم نہیں۔ ہاں، نعرہ لگانے کے لیے تم آگے ہے صاحب، سرکار کی آمد مرحبا، نبی کی محبت کے نام پہ نعرے لگوا لو اس سے، نبی کی محبت کے نام پر بڑی بڑی باتیں کروا لو اس سے۔ ارے جس نبی کی محبت کا تو نام لیتا ہے، کبھی جا کے پڑھ اس نبی کی زندگی میں نماز کی کتنی اہمیت تھی۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں اذا حزبہ امر صلی، جب اللہ کے پیارے نبی کے اوپر کوئی پریشانی آتی تھی، کوئی مشکل آتی تھی، اللہ کے پیارے نبی نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ کبھی یہ نماز کا ٹائم ہو جاتا،
اور حضرت بلال کو اذان دینے میں تھوڑی تاخیر ہو جاتی، اللہ کے پیارے نبی حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال جلدی سے نماز، جلدی سے اذان دے دے، جلدی سے نماز کھڑی ہو جائے اور جلدی سے محمد رسول اللہ کے دل کو سکون پہنچا دے۔ نماز کے ذریعے میرے دل کو سکون ملا کرتا تھا میرے بھائیوں۔ یہ نماز تو وہ عبادت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جب اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے، آپ کے انتقال کا ٹائم آیا، آپ کی وفات کا ٹائم آیا، آپ کی بیوی اماں عائشہ فرماتی ہیں، ہم سب کی پیاری ماں اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی اپنے آخری ٹائم میں جب آپ کے منہ سے اچھے طریقے سے الفاظ بھی نہیں نکل رہے تھے، صاف طریقے سے الفاظ بھی نہیں نکل رہے تھے، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز کی پابندی کرنا، اے لوگوں نماز کا خیال کرنا، اور اے لوگوں اپنے غلاموں کا، اپنے لونڈیوں کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ نا انصافی مت کرنا۔